یار ہمارے میڈیکل پروفیشن کے اندر نا یہاں یو کے میں ہفتے میں 4 دن کلینکل ورک ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایک دن ہفتے میں ڈیڈیکیٹڈ ٹیچنگ ڈے ہوتا ہے جہاں پر ڈاکٹرز نے اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کورسز کرنے ہوتے ہیں یا سی بی ٹی پوائنٹس کے لیے ٹیچنگ سیشنز اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں تاکہ ان کی کریئر پروگریشن جاری رہے. تو اس دن کبھی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں زوم پہ, کبھی پرسنلی جا کے کلاس روم میں کلاسز لینی پڑتی ہیں. تو مجھے بھی ٹیچنگ سیشنز یہاں اس ملک میں اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا, کافی عرصے سے 2 سال سے کر رہا ہوں, لیکن ان کے پڑھانے کا انداز نا عجیب سا ہے. ان کو چل ہوتی ہے کہ ہم نا کسی طرح اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کر لیں کلاس کے دوران, پتہ نہیں کیا نکلوانا چاہتے ہیں ہمارے اندر سے. ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ نہیں, ہم چوچے ہیں کہ ٹیچنگ ہوتی کیا ہے, ٹیچنگ سیشن میں کیا کرنا ہوتا ہے, کیسے اٹینڈ کرتے ہیں. یہ نا جان کے انگل کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ تم اٹھو اور بتاؤ یہ جو میں نے پڑھایا 2 لائنیں بولی ہیں, تمہارا اس پہ کیا اوپینین ہے. مے بی یو آر تھنکنگ سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ وی مائٹ لرن فرام یو, لرن فرام دا اسٹوڈنٹ. عجیب پاگل لوگ ہیں یار, اسٹوڈنٹ کو اٹینشن دیتے ہیں, اس کو انڈیویجولائزڈ سیشن کی فیلنگ دیتے ہیں کہ یو آر انکلوڈیڈ ان دس ٹیچنگ سیشن, اینڈ ٹیچنگ سیشن از ناٹ ون وے مونولوگ, اٹس اے ڈائلاگ, اٹس اے 2 وے کمیونیکیشن سو دیٹ وی کین لرن فرام ایچ ادر. یہ عجیب ٹاکسک کلچر ہے نا یو کے میں پڑھانے کا. ایک بندہ چپ کر کے بیک بینچر بنا ہوا ہے, آپ اس کو جانے دیں, آپ اپنی اٹینڈنس لگوائیں ایز اے ٹیچر اور گھر جائیں, اللہ اللہ خیر صلی. ہم بھی اٹینڈنس لگانے آئے ہوتے ہیں تو آپ بھی اپنا کام کریں, تنخواہ آپ کو مل جائے گی, ہمارے بھی آورز پورے ہو جائیں گے, آپ بھی خوش ہم بھی خوش, ہسپتال والے بھی خوش. آپ نے اندر گھسنا ہمارے دماغوں کے اور ایکسپلور کرنا ہے کہ ہمارا کوئی اوپینین ہے اس ٹاپک پہ جو پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں. آپ کو کس نے کہا کہ ہم سے پوچھیں, آپ کیوں ازیوم کر رہے ہیں کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں آپ سے انٹریکٹ کرنے کے لیے. یہ زیادہ تر برٹش ٹیچرز کا نا مسئلہ ہوتا ہے, انہوں نے پاور پوائنٹ پہ اتنی محنت نہیں کی ہوتی, 3-4 بلٹ پوائنٹس لکھ کے آتے ہیں اور باقی امیجز ڈالتے ہیں اس کے اندر, اس کو فن بناتے ہیں, ویڈیوز ڈالتے ہیں, بیچ میں ہیومر بھی یوز کرتے ہیں, جوکس کرتے ہیں, ایسے کارٹونز ایڈ کر لیتے ہیں, کبھی کوئی میم ایڈ کر لیتے ہیں جس سے آج کی نئی جنریشن ریلیٹ کر سکتی ہے. تو وہ لیٹسٹ طریقے اپناتے ہیں اپنا پوائنٹ سمجھانے کے لیے. ان کا عجیب مسئلہ ہے کہ دے بلیو کہ آپ خود جتنے مرضی بڑے ٹیچر بن جائیں لیکن دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ اینڈ یو کیپ آن لرننگ ٹل یور ڈیتھ. ذرا انٹائٹلمنٹ نہیں ہے اندر, ذرا آکڑ نہیں ہے کہ میں ٹیچر ہوں وہ اسٹوڈنٹ ہے, چپ چپ کر کے میرا لیکچر سنو, آگے سے بکواس نہیں کرنی, ایسی کوئی بات نہیں کرتے یار. یہ عجیب رو بھی نہیں ڈالتے ہمارے پہ, کوئی نارسسسٹک اپروچ ہی نہیں ہے. دے ٹرائی ٹو میک تھنگز اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس, دے ڈونٹ میک اٹ اباؤٹ دیم سیلفز وچ آئی ہیٹ اباؤٹ دیم. ہمیں یہ اتنی امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں, اتنی اہمیت ہمیں کبھی ہمارے گھر والوں نے نہیں دی کہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہم ٹیچر ہیں. کچھ ایسے مومنٹس آتے ہیں لگتا ہے ہم پڑھا رہے ہیں ٹیچر کو, ٹیچر چپ کر کے سنتا ہے. یار اتنا ہمبل کیوں بنتے ہیں, یہ کس کو امپریس کر رہے ہیں. ہم نے بھی میٹرک کی ہے, ایف ایس سی کی ہے, پھر ایم بی بی ایس کے دوران 5 سال لیکچر ہالوں کے دھکے کھائے ہیں. ہمیں پتا ہے اچھا جی ٹیچنگ کیا ہوتی ہے. ہمارے ٹیچروں نے ہمیں آج تک انگل نہیں کی, کو تنگ نہیں کیا. ہمیں چپ کر کے پاور پوائنٹ کی سلائیڈز بنا کے آتے تھے, وہ پڑھ کے چلے جاتے تھے, دیکھتے بھی نہیں تھے. کچھ ٹیچرز تو ہماری طرف بیک بینچر اپنی موجوں میں سو رہے ہوتے تھے. پوری 350 کی کلاس میں فرنٹ لائن کے اندر 3-4 تھیٹے تھے جو ایکچولی ٹیچر کو سن رہے ہوتے تھے, لیکن ٹیچر کبھی کبھی ان کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ان کو پتا بھی ٹائم ضائع کیوں کرنا ہے انٹریکشن سے. ہمیں ملنی ہے تنخواہ, ہم نے گھنٹہ پورا کرنا ہے اور سپیڈیں مار کے نوکری کے آورز پورے کرنے. مجال ہے کلاس کے سکون کو وہ خراب کرے, کسی کو کھڑا کر کے بتاؤ تمہارا کیا اوپینین ہے, یا کوئی سوال پوچھ لے, یا اس کے پاس جا کے اس کا انڈیویجول اوپینین سنیں, اس کو ریسپیکٹ کریں, اس کو ایکنالج کریں. اگر اسٹوڈنٹ کوئی جینوئن کریٹیسزم کرے اس کو سن کے اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو امپروو بھی کر لے اور کچھ سیکھنے کا مارجن کریٹ کرے اور ہیوملٹی کو ایکسرسائز کرے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اتنے نہیں گرے آج تک ہمارے ٹیچرز. ان کا ایک ہی تھا کہ بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا, کلاس جتنی بورنگ ہو سکے اس کو اتنا بورنگ بناؤ اور اپنی خامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بچوں کو ایویں پنشمنٹ دے دو کہ وہ باتیں کر رہے ہیں یا کلاس میں جہاز اڑا رہے ہیں یا ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں یا سو رہے ہیں, خراٹے لے رہے ہیں. بچوں کو ایکسپیل کرا دیتے تھے یونیورسٹی سے کہ جی یہ سنتا نہیں ہے لیکچر میں, چپ کر کے نہیں بیٹھتا, کہ جی اس نے لاگ بک نہیں بنائی اپنی. اچھا ہاتھ سے اتنی موٹی لاگ بک لکھنے کا کیا فائدہ جی. نہیں جی, وہ ہمارا ٹریڈیشن ہے یونیورسٹی کا. ٹیکنالوجی گئی بھاڑ میں, مائکروسافٹ ایکسل کو آگ لگا دو. اور اپنی ٹیچنگ کے بارے میں اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لینے والی لعنت تو کبھی ہمیں چھو کے نہیں گزری الحمدللہ. گورے نا اپنے اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں. ہمارے ٹیچر ہمیں بیک سے جب فیڈ کرتے تھے نا, ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی تھی. پھر اس فیئر بیسڈ کلچر کی وجہ سے بچے آتے ہی نہیں تھے, ٹیچر بھی خوش, بچے بھی گھر پہ خوش, پراکسیاں لگ رہی ہیں, چل سین تھا برو. لیکن کچھ ٹیچر ایسے تھے جنہوں نے عجیب گندا سا کلچر بنایا ہوا, انٹریکٹیو ٹیچنگ کا, کریٹو امیجنیٹو ٹیچنگ میتھڈز اپناتے تھے وہ, اور بچوں کا خام خواہ دل کرتا
کرتا تھا کہ خود آ کے ان کا لیکچر لیں. ہالز بھرے ہوتے تھے, آڈیٹوریم بھرے ہوتے تھے کہ فلاں ٹیچر کا آج لیکچر ہے. صبح 8 بجے والے لیکچر میں پہنچے ہوتے تھے جناب ہم, کہ نہیں یار وہ جس طرح پڑھاتے ہیں نا, اٹس سو فن ٹو اٹینڈ ہز لیکچر. ایسے لوگ بہت کم تھے پاکستان میں, لیکن شدید مینیپولیٹو تھے. مجھے تو لگتا ہے کالا جادو کرتے تھے بچوں پہ, کہ بچے ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. اپنی کمپیٹنس کی بیس پہ بچوں کو کنونس کر لیتے تھے کہ لیکچر میں آؤ. یہ کہاں کا انصاف ہے یار. نیند حرام کر کے ان کا لیکچر سننا پڑتا تھا کیونکہ مزہ آتا تھا اتنا, اور مزے لینا آپ کو پتا ویسی حرام ہے. یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے, آخرت میں اصل مزے ملنے ہمیں. ہم لیکچر ہال میں اچھی ٹیچنگ کو اٹینڈ کر کے مزے کیوں لیں؟ اتنے مورلی کرپٹ نہیں ہم. ہمیں الحمدللہ میٹرک کے اندر چپیڑیں پڑتی تھی. کیمسٹری کے ٹیچر نے یہاں پینسل رکھ کے اوپر لوہے کے فٹے مارنے, نشان پڑ جانے, اور اس کی وجہ سے ہمارا رزلٹ بھی بہتر ہو جانا. کیونکہ ہمیں جب تک ڈنڈا نہ ملے ہم رزلٹس کا انڈا نہیں دیتے. یہ تو پھر بھی کم ہے. اصل پڑھائیاں تو ہمارے ماں باپ نے کی ہیں ٹاٹ کے اسکولوں میں بیٹھ کے. ٹیچر کا چاہ پانی بھی ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. ماسٹر دیاں لتا بھی کوٹ دے سی گئے. اور مدرسے میں جانے والے بچوں کو ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی جب ٹیچر کا موڈ ہو ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی دینی بھی پڑتی تھی. یہ تو بعد میں آ کے شہباز شریف کے دور میں مار نہیں پیار والی پالیسی نے ساری قوم کا بیڑا غرق کر دیا. یہ ویسٹرن پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے. فتنہ آمیز کانسیپٹس پھیل گئے کہ نہیں جی بچوں کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے تو اپنا ٹیچنگ میتھڈ بہتر کریں. یہ گندی سوچ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کب آ گئی. میں بہت شرمندہ ہوں. یہ یہودی سازش ہے, مغربی ایجنڈے کا شکار بن گئے ہم. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ گوروں کے فتنے میں کبھی نہ آنا. یہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں جی بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, ہمارے فیوچر کا اثاثہ ہیں, ان پہ محنت کرو تو اگلی جنریشن بہتر آئے گی, ملک کے حالات بہتر کرے گی, اکانومی بہتر ہوگی, ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپڈ کنٹری بن جاؤ گے. یہ سارا دماغی فطور ہے ان کا. اتنا بھی کیا ملک چلا رہے ہیں, ہمارا بھی تو چل ہی رہا ہے ملک. یہ کوئی وکھرے ہیں؟ انہوں نے تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ہائرارکی ختم کر دی ہے. تو بریک میں بچوں کے ساتھ کینٹین میں پروفیسر چائے پی رہا ہوتا بیٹھ کے. اتنی ڈسرسپیکٹ ٹیچر کی. کوئی پیری مریدی والا کلچر ہی نہیں ہے یار. کوئی ٹیچروں کے اٹھانے نہیں پڑتے. انہوں نے کیا اکھاڑ لیا اپنا کانسیپٹ بیسڈ لرننگ کر کے. زیادہ سے زیادہ سپر پاور بن جائیں گے ایز اے ملک, دنیا کو کنٹرول کریں گے, کرنسی اپنی بہتر کر لیں گے. اینڈ پہ تو دوزخ میں جانا نا انہوں نے. آخرت تو ہماری ہے. ایمی خام کا ٹیچر کی بھی زندگی مشکل کی ہوئی ہے. اس کو اتنی محنت کر کے سلائیڈز بنانی پڑتی ہیں, پھر انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. ہمارے ٹیچروں کی زندگی بھی تو آسان ہے نا. دیکھو پورے کا پورا پیج کتاب سے چھاپ دیا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں, اور وہ سارا پڑھ دیا. یہ ہوتی ہے انسانیت کی معراج. اس لیے میں نے بتانا تھا کہ جب بھی آپ کسی ایسے ٹیچر کا لیکچر اٹینڈ کریں جس کے اندر آپ کو مزہ آنے لگ جائے, تو فوراً اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ یہ شیطان ہے, یہ غلط راہ پہ آپ کو لے کے جا رہا ہے. آج آپ کو لیکچر میں مزہ آ رہا ہے, کل آپ کو پڑھانے میں مزہ آئے گا, پھر آپ کو ریسرچ کرنے میں مزہ آئے گا. یہ ایڈکشن بن جاتی ہے. پھر فوراً ان گندے خیالات کو اپنے دماغ سے جھنجھوڑ کے نکال دیں, اس ٹیچر کا بوائے کاٹ کریں. اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو ملک چھوڑ کے باہر جا کے بہتر یونیورسٹیوں میں پڑھ کے واپس اپنے ملک میں آ کے ٹیچنگ کلچر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کو بتاتے ہیں کہ باہر اچھی ٹیچنگ ہوتی ہے, ان کو تو سنگسار کر دینا. سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچائیں اور اسی دلدل میں انجوائے کریں جس دلدل میں آپ پیدا ہوئے تھے. اگر اس گند سے نکل کے وہاں پاکستان میں یا باہر آ کر کسی اچھے ٹیچر کی صحبت میں بیٹھنے کے خیالات آ رہے ہیں نا, تو پھر ادھر نہ آنا یار.